يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تعالى في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات پڑھ دیں عزیزان گرامی بالقدر، بزرگان محترم، بزرگان ملت، ماتم داران سید الشہداء، آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں سورہ بقرہ کی 124 نمبر کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور مسلسل آج اس 7ویں مجلس میں جو عشرہ اولا 1444 ہجری کی امام بارگاہ مرکز و آل محمد میں برپا ہو رہی ہے، اس میں بھی اسی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ پروردگار عالم نے اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا ہے میرے حبیب، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم کو مبتلا امتحان کیا، اور جب ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تمہیں ہم نے لوگوں کا امام معین کیا، امام بنایا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے کہا پروردگار عالم کیا میری ذریت میں بھی جو ہے اس عہدے کو رکھا؟ تو اللہ نے کہا یہ میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ عزیزو، آپ کی خدمت بابرکت میں امامت کے حوالے سے چند معروضات پیش کیے گئے، جس میں امام کسے کہا جاتا ہے، امام کون ہوتا ہے، ظالمین سے کیا مراد ہے، ظالم کون ہے، اور ظلم کسے کہا جاتا ہے، اس طرح کی گفتگو آپ کے ہمارے درمیان رہی۔ آج کی ہماری جو گفتگو رہے گی وہ اس حوالے سے ہوگی کہ امام کے شرائط کیا ہیں، امام کی خصوصیات کیا ہیں، امام کے صفات کیا ہیں۔ تو اسی اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے علماء نے اور جو طرفین کے علماء کہہ لیجئے، انہوں نے بھی جو ہے کیا ہے ان شرطوں کو جو ہے کیا ہے وہ لکھا ہے۔ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ہمارے علماء نے سب نے یہ لکھی، متفق علیہ، امام کے لیے ضروری ہے کہ امام معصوم ہو۔ ماشاءاللہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں ایک بار کہ یہ جو جملہ ہے آیت کا وَلَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ امام کی عصمت کی دلالت کے لیے کافی ہے کہ جو بھی امام رہے، جو بھی امام معین ہو، جس کو امام بنایا جائے، اس کا معصوم ہونا جو ہے کیا ہے وہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی شرط امامت کے لیے یہ ہے کہ امام کیا ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے، ایک شرط۔ دوسری شرط جو علماء نے لکھی کہ جو امام ہوگا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہو۔ کیا ہو؟ صاحب علم، اور ایسا صاحب علم ہو کہ اس کے زمانے میں اس سے زیادہ علم جو ہے کیا ہے کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ امام کی شرائط ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش یہ رہے گی کہ یہ میں اپنے جملے قرآن مجید سے آپ کی خدمت میں جو ہے ثابت کروں اور جب مطالب کو آپ تک پیش کروں۔ تھوڑا سا بس آپ کا ساتھ چاہیے گا مجھے، آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے تو شاید مطلب ہمارے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ امام کے لیے ضروری کیا، امام کیا ہو، معصوم ہو۔ دوسری شرط کیا ہے کہ امام کا عالم ہونا ضروری ہے۔ ایک شرط علماء نے یہ تحریر کی کہ امام کا شجاع ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا چاہیے امام کو؟ امام کو شجاع ہونا چاہیے، شجاع، بہادر ہونا چاہیے۔ امام کے جو ہے کیا ہے یہ شرائط میں سے ایک شرط جو ہے کیا ہے علماء نے جو ہے کیا ہے وہ ذکر کی۔ یہ ہو گئے شرائط۔ اچھا، بہت سی خصوصیات بھی جو ہے کیا ہے امام کی جو ہے کیا ہے، جیسا کہ
اپنے جو ہے نصیر الدین طوسی نے بھی لکھی، علامہ مجلسی نے بھی جو ہے صفات جو ہیں کیا ہے وہ لکھنے شروع کیے آئمہ کے قول کے اعتبار سے، تو بہت سے صفات لکھے. مثلا امام جو ہے کیا ناؤ بریدہ پیدا ہوتا ہے، امام جو ہے کیا ختنہ شدہ جو ہے کیا وہ پیدا ہوتا ہے، امام جو ہے پیچھے کا بھی اسی طرح سے جو ہے کیا دیکھتا ہے جس طرح سے جو ہے کیا ہے آگے کا جو ہے کیا دیکھتا ہے. یہ صفات ہے امام کی. اور امام کی ایک صفت یہ لکھتے ہیں کہ امام کی ایک صفت یہ ہے کہ رسول کی ذرا اس کو فٹ آتی ہے. یہ جملے یہی ہیں جو سیم میں نے جملے جو ہے کیا ہے نقل کیے. میں نے اپنی طرف سے اس میں نہ آگے کوئی جملہ بڑھایا نہیں بڑھایا. میرے پاس جو ہے آگے جو ہے کیا ہے مجلسی کی کتابیں جلاؤیون اور 2-3 کتابیں میرے لیپ ٹاپ میں ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں دیکھ لیں. امام کے لیے کیا ہے کہ اس کو نبی کی ذرا جو ہے کیا آئے فٹ آئے. یہ کس کی شرط ہے؟ امام کی شرط ہے. اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو ذرا کی بات تو چھوڑیے، جب علی چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تھے شب ہجرت، توجہ میرے ساتھ آ جائیے، شاید جو ہے آپ میرے ساتھ ہو جائیں اب اس جملے سے ہیں، تو لوگ یہ نہیں پہچان سکے کہ اللہ کا نبی سو رہا ہے یا علی سو رہے ہیں. ہے نہیں ایسا ہے، تاریخ ہے یہ جملہ میں نے تاریخ کے حوالے سے کہہ دیا. تو امام کی شرط کیا ہے کہ اس کو کیا ہے ذرا فٹ آتی ہے. اور امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے مبرہ ہو، عاری ہو، یعنی خالی ہو جس سے ایسے صفات اس کے اندر نہ پائے جائیں جس سے لوگ کراہیت محسوس کرتے ہوں. یعنی ایسے صفات امام کے اندر پائے نہیں جانے چاہیے. مثلا برس کا مرض ہے، کوڑ کا مرض ہے، مثلا نابینا ہونا ہے، جو ہے کیا ہے مثلا نہ سننا یعنی بہرا پن ہونا. یہ سارے شرائط جو ہے کیا ہے جن سے لوگ جو ہے کیا کراہیت محسوس کرتے ہیں. امام کے جو ہے کیا ہے وہ چیزیں امام کے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ شرائط اور بھی میں شرطیں اگر بیان کرتا چلا جاؤں تو شاید جو میرا وقت ہے وہ تیزی سے جو ہے کیا ہے وہ گزرتا چلا جائے گا. اب ذرا تھوڑی سی تشریح میں آپ کی خدمت میں رکھوں. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایک شرط اور ہے کہ امام جو ہے کیا ہے وہ معجزات جو ہے کیا ہے وہ دکھانے پر قادر ہو. یہ بھی شرط ہے کہ امام کی اتنی قدرت ہو کہ وہ جو ہے کیا ہے وہ معجزات دکھائے. امام کی اتنی قدرت ہو کہ اگر وہ ایک وقت میں چاہے تو متعدد جگہ چلا جائے. یہ امام کی طاقت اور امام کی قوت صفات میں سے ہے کہ وہ اگر چاہے تو ایک وقت میں جو ہے کیا وہ متعدد جگہ چلا. یہ کس کے لیے؟ سب امام کے صفات ہیں. امام کی شرائط اور صفات آپ کی خدمت میں رکھے. پہلی شرط جو ہے کیا تھی؟ امام کا معصوم ہونا. امام کا کیا ہے؟ معصوم ہونا پہلی شرط ہے. دیکھیں میں ایک جملہ تھوڑا سا تاریخ کی طرف جو ہے کہ آپ کو لے جاؤں. اگر تھوڑا آپ جو ہے کیا ہے یہ نہ سوچے گا کہ مولانا آج پھر جو ہے کسی اور سخت بحث میں چلے گا، تھوڑا سا ذرا پیچھے لے جا رہا ہوں. امام کا معصوم ہونا ضروری دیکھیں کیوں ہے. اگر امام معصوم نہیں ہوگا اس کے لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ تسلسل لازم آئے گا. وہ امر بالمعروف نہیں کر پائے گا، وہ کسی کو ظلم سے نہیں روک پائے گا. پچھلی مجلس میں نے ذکر کر دیا کسی مجلس میں. تو امام کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ ذرا تھوڑا سا چلیے دیکھیں ہمارا اور جو ہے اہل سنت جو ہے کیا ہے وہ برادران کا عقیدہ کیا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے رسول ہے. اس میں کوئی مطلب اپنا نظریہ، ان کا اپنا نظریہ، ہمارا اپنا نظریہ ہے. ان کا نظریہ کیا ہے کہ رسول 40 سال کے بعد نبی بنے. جب اعلان رسالت ہو گیا تو کیا ہو گئے؟ نبی ہو گئے. ہمارا کیا ہے کہ جس دن سے آئے اس دن سے جو ہے کیا ہے وہ نبی ہیں. اب یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر کسی کو جو ہے میری بات اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیے گا. کیا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول 40 سال کے بعد جو ہے کیا ہے نبی ہوئے، معصوم ہوئے، یعنی جب اعلان ہو گیا. اور ہم کیا مانتے ہیں کہ جس دن سے دنیا میں آئے اس دن سے کیا ہے وہ نبی ہے. یعنی اب ایک جملہ کہوں، یعنی اعلان ہونا الگ بات ہے اور کسی چیز کا ہونا الگ بات ہے. ابھی بات شاید میں پہنچا نہیں سکا آپ تک اپنی. ذرا میں آج تھوڑا سا ٹائم بھی لے سکتا ہوں، 4-5 منٹ جو ہے اوپر جا سکتی ہے مجلس، کیونکہ یہ ہے کہ جب آخری شبیں آ گئی ہیں. یہ آج جو ہے کہ 8 کی شب ہے، کل 9 کی شب ہے، پرسوں 10 کی شب ہے. اب یہ آخری شب ہے، تھوڑا مسائل بھی اس میں جو ہے 2-3 منٹ زیادہ ہوں، کچھ فضائل بھی تھوڑے سے زیادہ ہو جائیں تو آپ گھبرائیے گا نہیں. کیا ہے کہ دیکھیں کسی چیز کا اعلان ہونا الگ ہے اور ہونا کسی چیز کا الگ ہے. ابھی چلے میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ یہ میرا جو ہے جملہ جو ہے کیا وہ واضح ہو جائے. مثلا مثال کے طور پر میں یہاں کب آیا؟ میں آیا سمجھ لیجیے 22 تاریخ کو، 22 جولائی کو آیا تھا.
ٹھیک 22 جولائی کو میں یہاں آ گیا، اس امام بارگاہ میں آ گیا تھا۔ مجلسیں میں نے کب سے پڑھنی شروع کی؟ یک محرم سے، پہلی محرم سے مجلسیں پڑھنی شروع کی نا۔ آیا کب تھا میں؟ 22 تاریخ کو مجلس پڑھی پہلی محرم سے۔ تو آپ یہ بتائیے مجھے، کیا جس دن میں آیا تھا اس دن مجلس پڑھنی نہیں جانتا تھا؟ توجہ 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 کیجئے، میں کیا آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ جس دن میں آیا تھا 22 تاریخ کو، تو کیا میں مجلس پڑھنا نہیں جانتا تھا؟ یا اسی دن سے ہی مجھ سے مجلس پڑھنی آئی جس دن اعلان ہوا؟ بات میں نے کہاں سے شروع کی؟ بات ہے نا، آپ ذرا تھوڑا سا توجہ کیجئے، کہاں سے بات شروع کی؟ یعنی اعلان ہونا الگ ہے اور کسی چیز کا ہونا الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس دن اعلان ہوا اسی دن ہی مجھے مجلس پڑھنی آتی ہے۔ ارے جب میں 22 کو آیا تھا جب بھی جانتا تھا، میں انڈیا میں تھا جب بھی جانتا تھا، میں کہیں اور گیا تھا جب بھی جانتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ سے مجلس پڑھنی نہیں آتی۔ تو ہمارا عقیدہ رسول کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جس دن آئے تھے اس دن بھی نبی تھے، جس دن اعلان ہوا اس دن بھی نبی، جس دن اس دنیا سے گئے اس دن بھی نبی، اور آج بھی وہ کیا ہے؟ ہمارے نبی ہے۔ یہاں تک بات ہوگی۔ اب کیا ہے کہ وہ اس دن رسول بنے۔ بہرحال چلو، رسول ہوئے، نبی ہوئے۔ اب نبی اور رسول کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ معصوم، معصوم ہونا ضروری ہے۔ چلو بھئی، رسول اکرم ہے معصوم، امام کو کیا ہونا چاہیے؟ معصوم ہونا چاہیے نا، امام کو معصوم ہونا چاہیے۔ اب جب امام کو معصوم ہونا چاہیے تو کائنات میں کون ہے آخری نبی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ آخری رسول ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ معصوم ہے۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ان پہ آ کر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب ان کے نائب کی ضرورت ہے، اب امام کی ضرورت، کیونکہ نبوت اور رسالت آگے نہیں بڑھے گی۔ اب تو امام چاہیے، یا ایک ان کا جو ہے نائب، یعنی ان کا خلیفہ چاہیے۔ اب جو انسان معصوم ہے اس کی جگہ غیر معصوم آئے گا یا معصوم آئے گا؟ توجہ کیجئے آپ ذرا، ہے اس کی جگہ کون آئے گا؟ معصوم آئے گا یا غیر معصوم آئے گا؟ بھئی اگر میں یہاں پر بیٹھ کر مثال کے طور پر مجلس پڑھ رہا ہوں اور مجھے کوئی عذر لاحق ہو جائے تو یہاں آپ کس کو بٹھائیں گے؟ کوئی بھی بیٹھ جائے گا؟ وہ بیٹھے گا جس سے مجلس پڑھنی آتی ہے، وہی تو آگے بیٹھے گا، یا جس سے مجلس نہیں آتی وہ بھی بیٹھ جائے گا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ یعنی نائب جو بنے گا وہ منیب کی طرح سے بنے گا، یعنی جیسا منیب ہوگا ویسا کیا ہوگا؟ نائب ہوگا۔ تو اب رسول کو ہم نے مانا معصوم، تو اب جو بھی رسول کا نائب ہو قرآن اور اللہ کے اعتبار سے اسے کیا ہونا چاہیے؟ معصوم۔ تو اب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ رسول کا نائب کون ہے، یا رسول کا نائب کون ہو سکتا ہے، کیونکہ امام کے لیے شرط ہے معصوم ہونا، اور نبی کو ہم کیا مان رہے ہیں؟ معصوم۔ یعنی نبوت کے بعد سے ہی مانا لیکن معصوم تو مان رہے ہیں نا۔ تو اب جب معصوم مان لیا ان کو تو ان کے نائب کے لیے ضروری کیا ہے؟ معصوم ہونا۔ تو اب معصوم ہے کون؟ پتہ کیسے چلے کہ یہ معصوم ہے، یہ معصوم ہے، یہ معصوم ہے، یہ معصوم ہے؟ اب پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ تو ہمارا آپ لگا نہیں سکتے اگر رسول کے اقوال ہمارے سامنے نہ ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ معصوم کون ہے اگر رسول کے اقوال نہ ہو۔ اب جو ہم نے رسول کے اقوال کی فہرست دیکھنی شروع کی تو ہمیں یہ ملا، انا و علی من نور واحد۔ کیا کہا؟ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جس نور سے محمد ہے اسی نور سے کون ہے؟ علی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ محمد معصوم، بھائی جب اسی کا جز ہے تو علی بھی کیا ہوئے؟ معصوم ہوئے۔ اس کے بعد اور تھوڑا سا آگے بڑھے تو اب ہمیں کیا ملا حدیث میں؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ کیا ہے؟ میرا ٹکڑا ہے۔ یعنی کس کا ٹکڑا ہے؟ جناب رسول اکرم کا۔ رسول معصوم، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کیا ہے؟ معصومہ۔ پھر اس کے بعد کیا ارشاد ہوا؟ الحسن نصف شبیہتی،
حسن میری آدھی شبیہ ہے. اب جب شبیہ ہے کس کی؟ رسول کی. تو رسول معصوم، حسن معصوم. اس کے بعد کیا کہا؟ حسین و منی وانا من الحسین. یہ سارے جز کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اچھا یہ سب جز ہیں کس کے؟ رسول کے. تو کیا ہو گئے؟ معصومیت کا جز تو معصوم ہوگا، نور کا جز تو نور ہوگا نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. پھر اور ایک حدیث ہمیں ملی، المہدی من اطرتی، مہدی جو ہے میری اطرت سے ہے. اے من اولاد فاطمہ، یعنی میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہے. یہاں تک بات میں نے پہنچا دی آپ تک، یہاں تک آگے بات. ایک صلوات اور پڑھ دی عظمت آل محمد پر. امام کا کیا ہے؟ معصوم ہونا کیا ہے؟ وہ ضروری ہے نا معصوم. تو معصوم کی جگہ کون آتا ہے؟ معصوم یاد. اب قرآن مجید سے کیسے ثابت ہو کہ یہ حضرات جن کے نام میں نے آپ کو گنا دیے کہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ معصوم ہے. قرآن مجید سے آپ تو روز سنتے رہتے ہیں ارشاد کیا ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ کب آیت نازل ہوئی؟ جب رسول اکرم ان کو چادر کے نیچے لے کر لیٹ گئے. تو کون تھے؟ یہ اہل بیت تھے نا. تو کیا ہے کہ اللہ نے انہیں ایسا پاک کر دیا جیسا پاک کرنے کا حق تھا. تو یہ قرآن کی آیت ہو گئی. تو اب یہ لوگ کیا ہو گئے؟ معصوم ہو گئے. تو معصوم کون؟ امام کا ہونا کیا ضروری ہے؟ معصوم ہونا ضروری. اور معصوم معصوم کی جگہ پر آئے گا. تو امام کی پہلی شرط کیا ہوئی؟ معصوم. یہاں تک بات میں نے پہنچا دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. تھوڑا سا میں اب بات کو نا آپ کے جو ہے نا مزاج کے قریب بھی لاؤں گا. ایسا نہیں ہے کہ سوکھا ہی رہ جائے گا معاملہ، تھوڑا سا بات ہوگی انشاءاللہ. اب جو دوسری شرط آ رہی ہے، دوسری شرط کیا ہے معصوم کے لیے؟ وہ امام کے لیے کہ وہ عالم ہونا چاہیے. یعنی اللہ جسے امام بناتا ہے یا خلیفہ بناتا ہے یا سردار بناتا ہے یا قائد بناتا ہے، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ عالم ہونا چاہیے. یعنی اس کے پاس کیا ہو؟ علم ہو. اور علم بھی ایسا ہو کہ اس کے برابر پھر اس کے زمانے میں کسی کے پاس علم نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ اب اس پہ دلیل کیا ہے؟ اس پہ سب سے پہلی دلیل جو یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، کس کے لیے کہا تھا؟ جناب آدم کے لیے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو کیا ہوا تھا؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خورزی کرے گا، فساد برپا کرے گا؟ یہ فرشتوں کی، یہ قرآن کی آیتوں کے ترجمے ہیں نا. تو اللہ نے ان کے فرشتوں کے جواب میں کیا کہا تھا؟ انی عالم ما لا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ پورے قرآن کی آیتیں ہیں. اللہ نے کہا میں زمین پہ خلیفہ بناؤں گا، فرشتوں نے کہا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو خوریزی اور فساد کرے گا. پھر اللہ نے فوراً کیا بینڈ لگا دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. لیکن فرشتے ذرا مجھے لگ رہا تھا مطمئن نہیں ہوئے، کیونکہ پھر آگے کی آیتیں تو یہی ظاہر کر رہی ہے نا. پھر مطمئن نہیں ہوئے. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کچھ ناموں کی تعلیم دی. ناموں کی تعلیم دی، ناموں کی تعلیم دی. یہاں تک اب جب ناموں کی تعلیم دی تو پھر اللہ نے امتحان بھی لیا. اب جب امتحان لیا تو کامیاب کون ہوا؟ حضرت آدم کامیاب ہوئے. تو اب بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ایسے ہی اعلان نہیں کر دیا تھا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں، بلکہ آدم کے خلیفہ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا علم فرشتوں سے زیادہ تھا. تو بات سمجھ میں آئی؟ بات پہنچی میری یا پہنچا سکا میں آپ تک بات؟ یعنی وجہ فضیلت آدم کیا ہے؟ فرشتوں پہ علم ہے نا، یعنی علم فرشتوں سے زیادہ تھا آدم کا. جو کیا ہوا؟ ان کو خلافت ملی. اچھا یہاں ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے، کیا فرشتے کیوں نہیں بتا پائے؟ آدم نے کیوں بتا دیا؟
میں ایک مثال دے دوں تاکہ یہ بات بھی جو ہے واضح ہو جائے. دیکھیے فرشتوں کے علم اور جناب آدم کے علم میں کیا فرق تھا. ایک مثال کے ذریعے شاید بات جو ہے میں پہنچا دوں آپ تک اپنی. فرشتوں کا علم آپ سمجھ لیجئے جیسے آج جو ہے نا کمپیوٹر کی نالج. فرشتوں کا علم میں مثال دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ 100% آپ کو مطلب لگے کہ صحیح بھی دی مولانا نے مثال, 100% لگے آگا آپ کو 50% کہ صحیح بھی نہیں دی, لیکن ایک مثال دی کہ مثلا کمپیوٹر ہے, اس میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی, مل جائے گی نہیں مل جائے گی, ٹھیک ہے, یہ خطا بھی نہیں کرے گا, غلطی بھی نہیں کرتا. گوگل پہ آپ ڈھونڈیے اور جگہ جہاں بھی جائیے, یہ جو علم ہے اس سے یہ خطا کرتا ہے نہیں کرتا, اس پہ کچھ نہ کچھ ملتا, جو بھی آپ کلک کریں مل جائے گا نا, اس پہ مل جائے گا. لیکن عزیزو ایک بات رکھیے, یاد رکھیے, اس پہ اتنا ہی ملے گا جتنا فیڈ کر دیا گیا ہے. بات پہنچ گئی شاید میری, کیا ہے, اس پہ اتنا ہی ملے گا جتنا اس میں ڈال دیا گیا ہے, جتنا اس میں نصب کر دیا گیا ہے, جتنا اس میں پہنچا دیا گیا ہے. تو اب یہاں سے سمجھ لیجئے جناب آدم کے اور فرشتوں کے علم میں کیا فرق تھا. فرشتوں کی نالج آج کے اعتبار سے کمپیوٹر کی نالج تھی. فرشتے اتنا ہی جانتے تھے جتنا ان کو سکھا دیا گیا تھا, لیکن آدم کے علم میں ڈیولپ ہونے کی صلاحیت تھی, آدم کے علم میں بڑھنے کی صلاحیت تھی. تو آدم کا علم بڑھا, یعنی انسانی علم تو بڑھتا رہتا ہے جبھی تو نئی نئی ایجادیں کرتا رہتا ہے. تو آدم کے علم میں اور فرشتوں کے علم میں یہ فرق تھا. تو وجہ فضیلت کیا ہوئی آدم کی, علم ہو گئی, علم. ایک تو ہو گئی یہ آیت. اب میں دوسری آیت سورہ بقرہ سے پڑھنا ہوں. سورہ بقرہ کی 248, 49, 47 نمبر کی جو یہ 3-4 آیتیں ہیں نا, اس کو آپ پڑھ لیجئے گا. اس میں ایک واقعہ ملتا ہے بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کس کی قوم تھی, کون سے نبی کی قوم تھی بنی اسرائیل, حضرت موسیٰ کی. موسیٰ کے زمانے میں جناب, اور بڑی اڑیل قوم تھی یہ, اپنی منمانی کرتے تھے, انہوں نے بہت پریشان کیا جناب موسیٰ. جناب موسیٰ کے بعد ان کے کام جو ہے کیا وہ چلتے رہے, جنگیں بھی چلتی رہی بنی اسرائیل کی, اور جو ہے کیا ہے, لیکن ان کے مزاج عجیب طرح کے تھے تھوڑے سے, تو زیادہ دن اپنے آپ کو تھام کے نہیں رکھ سکے, روک کے نہیں رکھ سکتے. اب جب یہ اپنے جو ہے راستے سے ہٹ گئے, ظلم کرنے لگے, شرارتیں کرنے لگے, تو اللہ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا. قرآن میں جو ہے یہ واقعہ سورہ بقرہ میں پورا موجود ہے کہ ایک بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا. اس بادشاہ کا نام کیا تھا, جالوت. جالوت کو ان پر کیا کر دیا, مسلط کر دیا. جالوت نے ان کے اوپر دبا کے جو ہے کیا وہ ظلم کیے, خوب ظلم کیا جالوت نے ان کے اوپر. اب جب یہ جالوت کے ظلم سے پریشان آ گئے تو انہوں نے کیا کہا, اپنے زمانے کے جو نبی تھے, فرمان علی صاحب نے جو ہے وہاں نبی کے نام میں لکھا ہے جناب شمویل, ان کا نام لکھا ہے فرمان علی صاحب نے, جہاں پر حاشیہ لکھا ہے یہ فرمان علی صاحب کے قرآن میں اگر دیکھیں تو انہوں نے کہا یہ اپنے زمانے کے نبی کے پاس گئے اور زمانے کے نبی سے کہا کہ اے نبی اللہ ہمارے لیے دعا کرو کہ پروردگار عالم ہمارے لیے ایک سردار کا انتخاب کر دے, ایک جو ہے ہمارے لیے ایک ایسے قائد کا انتظام کر دے کہ جس کی سربراہی میں ہم کیا کریں, لڑیں اور جنگ کریں. اس زمانے کے جو نبی تھے انہوں نے دعا کی. اب جو دعا کی تو پروردگار عالم نے انتظام کر دیا. اب انتظام جو کرا تو کس کا انتظام کیا, جناب طالوت کا انتظام کر دیا گیا کہ طالوت جو ہوں گے کیا ہوں گے, ان کے لشکر کے سربراہ ہوں گے. اب یہ جناب طالوت کون ہے, یہ لشکر کے سربراہ بن گئے. جب اللہ کی وحی آ گئی, حکم آ گیا کہ جناب طالوت کو جو کیا بنا دیا جائے گا ان کا, ایک صلوات پڑھ دیئے محمد علیہ محمد کے جناب طالوت کو کیا بنا دیا گیا, ان کا سردار لشکر بنا دیا گیا. ان کا بھی واقعہ یہ کہ وہ ایک سقہ تھے, یعنی پانی ان کا جو پلانے کا لوگوں کا کام تھا. لیکن اللہ نے کیا کہا تھا اپنے زمانے کے نبی سے, اے اللہ کے نبی یہ جو ہے ایک کٹورا ہے, اس میں کچھ شوربہ ہے اور ایک عصا ہے,
کہ آپ اس کو جو ہے کیا ہے ان کا سردار اور قائد بنا دینا کہ جس کو دیکھ کر یہ جو ہے کیا پیالے میں شوربہ ابلنے لگے اور یہ جو ہے کیا عصا جو ہے اس کے قد کے برابر ہو جائے۔ اب جیسے یہ جناب وقت کے نبی نے جو ہے اعلان کیا کہ اگر یہ ایسا ہو جائے گا تو وہ سردار لشکر ہو جائے گا۔ جب بنی اسرائیل نے سنا تو بن ٹھن کر جو ہے سب آ گئے، بہترین جو ہے سج سجا کر جو ہے ہر آدمی آیا کہ ہو سکتا ہمیں دیکھ کر جو ہے کیا ہے اس میں کچھ چینجنگ ہو جائے، لیکن کچھ چینجنگ نہیں۔ جیسے جناب طالوت جو ہے کیا آئے تو اس جو ہے کیا ہے اس کے اندر ابال بھی آیا اور جو ہے وہ عصا جو ہے کیا ہوا جناب طالوت کے قد سے جو ہے کیا ہے برابر ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ یہ تمہارے قائد اور سربراہ ہوں گے۔ اب قرآن کی آیت سنیے، جیسے ہی اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تم ان کی سربراہی میں لڑو گے، ان کو جو ہے کیا ہے بنا دیا گیا ہے، تو بنی اسرائیل کی قوم اس بات پہ اکڑ گئی کہ ہم انہیں اپنا سربراہ نہیں مانیں گے۔ ذرا متوجہ ہوئیے میرے ساتھ، میں دلیل کہاں دے رہا ہوں، یعنی کیا ہے امام کے پاس علم ہونا چاہیے اور اس کے پاس شجاعت ہونی ضروری ہے، اللہ اس کو امام بناتا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم اس بات پہ اکڑ گئی کہ ہم اسے اپنا نبی کو لشکر سردار لشکر نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانو گے؟ نبی نے کہا کیوں نہیں مانو گے؟ اللہ نے چنا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی طرف سے چنا گیا ہے، کیوں نہیں مانو گے؟ تو فوراً انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کی لفظ ہے لم یوتا سال مال، یعنی ان کے پاس مال زیادہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیں بنی اسرائیل کا معیار کیا تھا؟ کسی کو اپنا قائد چننے کے لیے کیا تھا کہ ہم اسے اپنا سربراہ یا قائد مانیں گے جس کے مال زیادہ ہوگا، جس کے پاس دولت زیادہ ہوگی۔ یہ بنی اسرائیل کا جو ہے معیار تھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ سنا کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اسے اپنا سربراہ مانیں گے جس کے بعد مال زیادہ ہوگا، تو اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم۔ 100 جو ہے 246 47 48 39 نمبر کی جو آیتیں وہاں جا کے پڑھ لیجئے گا۔ کیا کہا اس زمانے کے نبی نے؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر اس کو چن لیا، تمہارا سردار بنا دیا، تمہارا قائد بنا دیا، تمہارا پیشوا بنا دیا، تمہارا رہبر اس کو بنا دیا۔ ان اللہ اصطفاہ، اصطفاہ کے معنی کیا؟ چننے کے۔ اصطفاہ علیکم، کیوں؟ کیا وجہ؟ کیوں چن دیا؟ اب انہوں نے کہا کیوں ہمارے اوپر چن دیا؟ کیا معیار بنایا؟ کیا میزان بنایا؟ تو قرآن میں کیا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ دیکھیں قرآن کا معیار ہے۔ جناب اس زمانے کے نبی نے کیا کہا کہ اللہ نے تمہارے اوپر اسے چن دیا۔ کیوں چن دیا؟ اس لیے چن دیا کہ یہ علم کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ ہے اور طاقت کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ ہے۔ یہ معیار دیا قرآن نے۔ کسی کو پیشوا رہبر چننے کا معیار کیا دیا قرآن نے؟ کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو، جس کے پاس طاقت زیادہ ہو، جس کے پاس شجاعت زیادہ ہو۔ تو اگر قرآن کو صحیح طرح سے پڑھ لیا جاتا، توجہ کیجئے ذرا سا، تھوڑا سا میری محنت کو رائے رکھیے، اگر قرآن کو دقت سے پڑھ لیا جاتا اور قرآن کے معیار کو ذہن میں رکھا جاتا، پیشوا بنانے کے لیے، امام بنانے کے لیے، خلیفہ بنانے کے لیے، تو اگر قرآن نے تو معیار دے دیا کہ قرآن اسے چنتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ قرآن کا کیا معیار ہے؟ قرآن
یہ ہے علم کا معیار علی کے. اور اگر ہم نے علی کی جو شجاعت کو دیکھا ہے تو علی کی شجاعت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. تو ہم نے اسے امام مانا جس کو قرآن نے جو ہے کیا معیار کے طور پہ بتا دیا کہ اگر کسی کو پیشوا رہبر یا امام ماننا ہے تو اسے ماننا جس کے پاس علم زیادہ ہو, جس کے پاس جسمانی طاقت زیادہ ہو. ارے علی کا علم تو یہ ہے کہ علی کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اگر علی کو مسند قضاوت پہ بٹھا دیا جائے, دیکھیں مولا کائنات کے علم کا معیار ہے کہ اگر علی کو مسند قضاوت پہ بٹھا دیا جائے اور انجیل والے, زبور والے, توراۃ والے, قرآن والے آ جائیں فیصلہ لینے کے لیے تو علی ایسا عالم ہے کہ توراۃ والوں کو توراۃ سے جواب دے گا, انجیل والوں کو انجیل سے جواب دے گا, زبور والوں کو زبور سے جواب دے گا, قرآن والوں کو قرآن سے جواب دے گا. یہ کس کا معیار ہے؟ یہ علی کے علم کا معیار ہے. اور علی کے شجاعت کا معیار تو آپ کو پتہ ہی ہے. صرف میں نے جو ہے ایک مثال دی. تو کون ہوتا ہے امام؟ امام کون ہے؟ جس کے پاس علم زیادہ ہے, جس کے پاس شجاعت زیادہ ہے. امام ایک اور جو ہے وہ جو ہے خصوصیت بیان کر دوں میں آپ کی خدمت میں تاکہ پھر وقت بھی جو ہے زیادہ نہ ہو جائے. ایک خصوصیت ہے کہ امام جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس جو ہے کہ معجزہ دکھانے کی صلاحیت ہو. اور معجزہ ایسے معجزے وہ دکھائے کہ لوگوں کی جو ہے کہ عقلیں جو ہے کہ حیران ہو جائیں, کیونکہ معجزہ تو خارق العادہ ہوتا ہے. بلکہ جملے کو بدل کے یہ میں کہہ دوں, امام وہ ہوتا ہے جو ایک وقت میں 40 جگہ پہنچ جائے. ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ امام جو ہے کیا ہے, وہ ہوتا ہے جو ایک وقت میں کتنی جگہ پہنچ جائے, 40 جگہ پہنچ جائے. اب تاریخ میں ہمیں تو کسی کے بارے میں نہیں ملا کہ کوئی ایک وقت میں 40 جگہ گیا ہو. کس کے بارے میں ملا؟ مولا علی کے بارے میں ملا کہ علی ایک وقت میں کتنی جگہ گئے, 40 جگہ گئے. اب میں یہاں جملے کو بڑھا کے آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہہ دوں, علی ایک وقت میں کتنی جگہ گئے, 40 جگہ گئے. اب میں جملہ بڑھا رہا ہوں, علی 40 جگہ اس وجہ سے گئے تھے کہ صرف 40 نے بلایا تھا. کتنے نے بلایا تھا؟ 40 نے بلایا تھا. اگر علی کو 40,000 بھی بلا لیتے نا تو علی 40,000 جگہ چلے جاتے. ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد آل محمد کی عظمت پر. یہ ہے امام. یہ امام کی جو ہے کیا ہے وہ خاصیت ہے یہ کہ امام جو ہے جنگ صفین کا جو ہے وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا. جنگ صفین میں جو ہے نا مسلمان تھوڑا سا نا جو علی کی طرف سے تھوڑا سا گھبرا رہے تھے, اندر سے گھبرا رہے تھے. تو مولا علی کیا کر رہے تھے, انہیں خطبے دے رہے تھے بار بار, ایسے لڑنا ایسے یہ وہ. تو مالک ابن اشتر کہتے ہیں کہ مولا جو ہے خطبے دے رہے تھے. خطبے دینے کے بعد کہہ رہے پھر میں نے کیا دیکھا کہ علی نے جو ہے لشکر شام پہ حملہ کر دیا. مالک کہتے حملہ کیا. اب جو حملہ کیا تو کہہ رہے کہ میں کھڑا ہوا عجیب منظر دیکھ رہا تھا کہ جب علی نے حملہ کیا تو لشکر شام 70 ٹکڑیوں میں بٹ گیا. کتنی ٹکڑیوں میں؟ 70 ٹکڑیوں میں. یعنی 70 ٹکڑیوں میں بٹ کے وہ بھاگنے لگا. اب مالک کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا, ہر ٹکڑی کے پیچھے علی تھے. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے, یہ امام حق کی بات کر رہا ہوں میں. یعنی ہر ٹکڑی کے پیچھے کون تھا؟ مولا کائنات تھے. ہر کتنی ٹکڑی ہو گئی تھی؟ 70 ٹکڑیاں تھی. اور ہر ٹکڑی کے پیچھے کون تھے؟ مولا کائنات تھے. مالک کہتے ہیں میں گھبرا کے جب پلٹا اور جیسے ہی علی کے خیمے کے سامنے آیا تو میں نے کیا دیکھا, علی نے اپنی تلوار خیمے کے سامنے جو ہے زمین میں گاڑ رکھی ہے اور اس پہ ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہیں. اس کی بات ہے, امام حق کی بات کر رہا ہوں میں. کہاں کھڑے؟ اب جیسے ہی کھڑے ہوئے مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا, میں نے ایک بار کہا مولا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں, ابھی تو میں نے آپ کو وہاں دیکھا
جائے بغیر ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو مولا نے کیا کہا کہ تم اس آیت کو پڑھو فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. کیا کہا مولا نے؟ کیا کہا کہ اس آیت کا پڑھو مالک فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جہاں کہیں بھی ہو اور جہاں سے بھی دیکھو گے ہر طرف تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. آئے ہائے دیکھیں مولا نے کیا استدلال کیا. ہر طرف تمہیں جو ہے کیا اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. اور پھر مولا نے کیا کہا وَنَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ، اور ہم ہی تو اللہ کا چہرہ ہے. کیا کہا؟ یہ ہے علی کی کمال. ہم ہی تو علی کا، ہم ہی تو اللہ کا چہرہ ہے. تو مالک کیا تم اس آیت کو نہیں جانتے؟ تو مالک نے کہا ہم جانتے. تو کیا ہے امام؟ یہ ہے امام جو ایک وقت میں متعدد جگہ جو ہے کیا ہے وہ نظر آ جائے. مولا کائنات رمضان المبارک کی ایک روایت ہے، ایک شخص مسجد سے نکلا ظہر کی عصر کی نماز پڑھ کے مولا کی خدمت میں آیا، مولا آپ میرے یہاں افطار کر لیں گے؟ مولا نے کہا ضرور. پھر دوسرا آیا کہ مولا آپ میرے یہاں افطار کر لیں گے شام کو؟ کہا ہاں کر لوں گا. تیسرا آیا، اس سے بھی مولا نے کہہ دیا. بہرحال جس نے کہا مولا نے کہہ دیا کہ ہاں کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب جو ہے نماز مغرب کے بعد جب مغرب ہو گئی تو مسجد نبوی کے بعد لوگ نکل کے کھڑے ہوتے تھے. یہ اپنے یہاں بھی طریقہ ہوتے ہیں کہ جب رمضان میں باہر تھوڑا بہت کھڑے ہوتے ہیں لوگ. ایسے جب لوگ نکل کے کھڑے ہوئے تو ایک کہنے لگا علی کتنے کریم ہیں، علی کی کیا یہ صفت ہے، علی کتنے بہتر ہیں، علی کتنے بااخلاق ہیں. بولے ایک نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ آج علی نے میرے یہاں افطار کیا، میں نے ان کا کریمانہ جو ہے کیا انداز دیکھا. تو فوراً دوسرا کہتا ہے کیا باتیں کر رہے ہو، علی تو میرے ساتھ میرے یہاں افطار پہ تھے. بھائی توجہ کیجئے گا، ذرا توجہ کیجئے گا میرے ساتھ. دوسرے نے کہا تم کیا بات کر رہے ہو، علی تو میرے ساتھ یہاں افطار پہ تھے. وہ کہہ رہا نہیں میرے ساتھ تھے. ایک کہہ رہا میرے ساتھ. تیسرا آ گیا. کہا کس بات پہ جھگڑ رہے ہو؟ کہا ایک کہتا کہ علی میرے ساتھ تھے، دوسرا کہتا علی میرے ساتھ تھے. تو وہ تیسرا بولا تم کیوں جھگڑ رہے ہو، علی نے تو میرے ساتھ روزہ افطار کیا. اب یہ تینوں لڑنے لگے، تینوں جھگڑنے لگے. اب جیسے تینوں جھگڑنے لگے دیکھا سامنے سے ابو ذر چلے آ رہے ہیں. اب انہوں نے جیسے ہی ابو ذر کو دیکھا تو خاموش ہو گئے. کہنے لگے دیکھو اب جو ہے فیصلہ ابو ذر کریں گے، کیونکہ اس لیے کہ رسول نے ابو ذر کے لیے یہ فرمایا ہے کہ زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے پہ سایہ. دیکھیں اب فیصلہ ابو ذر کریں گے. اب دیکھیں یہ تینوں کیا کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے تھے. یہ ہے ایمان کے درجوں کا فرق. اب جملہ سنیں، جملے میں غور کیجئے گا. یہ ہے ایمان کے درجوں کا فرق. اب جیسے ہی ابو ذر ان کے قریب آئے تو انہوں نے قضیہ رکھا تو ابو ذر نے یہ نہیں کہا تم تینوں جھوٹ بول رہے ہو. یہ جملہ ہے، یہ آپس میں کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو، لیکن ابو ذر نے کہا تم تینوں، یہ نہیں کہا تم تینوں جھوٹ بولو. ابو ذر بولے میں تینوں کی بات تسلیم کرتا ہوں، تینوں کی بات مانتا ہوں، لیکن علی نے تو میرے ساتھ روزہ افطار کیا. یہ ہے علی. علی بے شمار بے شمار کیا اللہ صلی علی محمد وعلی. بندے کا ٹائم تو 40 منٹ تقریباً مجھے پڑھتے ہوئے ہو گئے. 2-3 منٹ اور مجھے دیجیے آج ذرا سا. بھئی میں روایت پوری کر دوں. کہا ابو ذر نے کہ میں تمہاری بات کو مانتا ہوں لیکن علی تو میرے ساتھ تھے. ابھی یہ بات چلی رہی تھی کہ اتنے میں سلمان آ گئے. اب جیسے ہی سلمان آئے تو لوگ دیکھ کے کہنے لگے وہ آ رہے ہیں سلمان و منا اہل البیت والے، یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سچا ہے. اب جیسے ہی قضیہ سلمان کے سامنے رکھا گیا تو سلمان بھی کہنے لگے علی نے تو روزہ میرے ساتھ افطار کیا. اب جیسے ہی سلمان نے کہا تو اب باتیں پھر ہونے لگی. تھوڑی دیر میں رسول اکرم آ گئے. رسول کہنے
جو عقلی باتیں ہیں وہ تو عقل میں آ جانی چاہیے نا. ہے علی ایک وقت میں کتنی جگہ؟ 40 جگہ. وہ تو میں جملہ کہہ چکا ہوں, 40 نے بلایا تھا تو 40 جگہ چلے گئے, زیادہ بلاتے تو زیادہ جگہ آ جاتے. اتنی جگہ مولا کائنات نے کیا کر لیا؟ افطار کر لیا. اب میں آپ کی خدمت میں ایک مثال دوں. سورج کتنے بجے نکلنا ہے جاپان میں؟ 4:30 کے قریب ہے. 4:30 پونے 5 ایسی نکل باہر. سورج نکل گیا, مان لیجیے 8 9 10 11 بجے کا ٹائم ہو گیا, دوپہر کا مان لیجیے 12 بجے. جاپان میں سورج دکھائی دے رہا. اگر یہاں کے 12 بجے آپ جو ہے کیا کراچی فون کریں گے, سورج دکھائی دے گا نہیں ہے. آپ اسلام آباد فون کریں گے, اور جو آپ انڈیا میں دلی میں فون کریں گے, بمبئی کر لیں گے, دکھائی دے گا نہیں دکھائی دے گا. یعنی جب جب سورج نکل رہا ہوگا جہاں جہاں, وہاں دکھائی دے گا نہیں دکھائی دے گا. یعنی ایک وقت میں اتنی جگہ پر سورج دکھائی دے رہا ہے. تو یہ کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ سورج کا تسلط ہے. سورج کا تسلط جو ہے اتنی جگہوں پہ ہے تو اتنی جگہ نظر آ رہا ہے. ہر آدمی کہہ رہا ہے یہاں دکھائی دے رہا ہے وہاں دکھائی دے رہا ہے. تو کیا لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سورج تو ایک وقت میں اتنی جگہ دکھائی دے جائے, ارے وہ کیوں نہ دکھائی دے جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے. یہ ہے اللہ صلی اللہ. یہ تو اس کے بارے میں کیسا کیا کہ جو ہے کیا ہے اس کے بارے میں کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے وہ نہیں دکھائی دے سکتا ہے اپنی جگہ. تو یہ کیا ہے امام, یہ امام کی طاقت پاور ہے امام کی. تو امام کو کیسا ہونا چاہیے؟ امام کو معصوم ہونا چاہیے, صاحب علم شجاع ہونا چاہیے امام کو, صاحب معجزات ہونا چاہیے امام کو, اور جو ہے امام کے اندر وہ صفات جو ہے کیا نہیں ہونی چاہیے جس سے لوگ کراہیت محسوس کرتے ہیں. ایسے صفات امام کے اندر نہیں ہونے چاہیے. امام جس کی صفت یہ ہے, خصوصیت یہ ہے کہ جیسے وہ سامنے دیکھتا ہے ایسی جو ہے کیا وہ پیچھے کی طرف جو ہے کیا وہ دیکھتا ہے. تو ارشاد کیا ہوا, اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات, کہ جب ہم اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا امتحان کیا اور مبتلا امتحان کرنے کے وجہ ابراہیم کامیاب ہو گئے, تو کیا کہا تم لوگوں کا امام بنایا جاتا ہے. جب امام بنا دیا تو فوراً کیا کہا کہ یہ کیا یہ عہدہ میری ذریت میں بھی جائے گا؟ تو اللہ نے کہا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. یہ ایک واقعہ جناب قاسم کے بارے میں بھی ایسے ہی ملتا ہے. ایک شخص نے آ کے جناب قاسم سے کیا پوچھا تھا؟ جناب قاسم سے کہا تھا کہ وہ تمہارے جد جو ہے کیا ہے مثلا ایک وقت میں کئی جگہ چلے جاتے تھے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب قاسم سے یہ روایت ہے, پوری طویل تو مجھے یاد نہیں لیکن میرے اس وقت جو ہے ذہن میں آ گئی, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ کے جد کے بارے میں یہ کہ آپ کے جد جو ہے کیا ایک وقت میں کئی جگہ جو ہے کیا ہے وہ چلے جاتے تھے, کیسے ہوتا تھا یہ؟ تو جناب قاسم نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. جناب قاسم نے کیا کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, تم مجھے دیکھ لو, تم جو ہے مجھے دیکھ لو. اب جو اس نے جناب قاسم کو دیکھا تو ادھر بھی قاسم, ادھر بھی قاسم, ادھر بھی قاسم. اب یہ دیکھتا رہ گیا تو جناب قاسم نے کہا میں تو ان کا پوتا ہوں, میرے جد کی جو ہے کیا عظمت اور فضیلتوں کو کوئی نہیں لگ سکتا. جب میں تمہیں اتنی جگہ نظر آ سکتا ہوں تو میرے جد اس سے زیادہ جگہ تمہیں نظر آ سکتے ہیں. یہ جناب قاسم نے جو ہے کیا جو ہے سوال کرنے والے کو جواب دیا تھا. تو یہ ہے امام, ایسے ہوتے امام, ان کو ہم امام مانتے ہیں. محمد صلی اللہ. تو عزیزو آج جو ہے کیا تاریخ آ گئی؟ 7 تاریخ آ گئی نا, شب 8 ہے آج. شب 8, شب 9, شب عاشور اور عاشور, تقریباً یہ 4 مان لیجیے آج کی یہ گزر جائے گی شب, اب کل سے ہے. تو میری ایک جو ہے میں آپ سے جو ہے التماس ہے میری کہ اب جو یہ شبیں آ رہی ہیں نا, زیادہ تر آپ نا اپنے آپ کو جو ہے نا مغمون رکھیے, ایسے رکھیے کہ آپ واقعی کسی کا غم بنا رہے ہیں. تھوڑا ہم جو ہے مذاق ہنسی
تھوڑا سا ان چیزوں سے جو ہے کیا تھوڑا سا پرہیز کریں، کیونکہ یہ آخری جو ہے کیا ہے اب شبیں ہماری جو ہے کیا وہ شروع ہو گئی ہیں، تو ان سب چیزوں کو جو ہے تھوڑا سا ایوائڈ کیجئے اور شہزادی فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دیجئے۔ اب زیادہ دن نہیں بچے، 2-3 راتیں بچی ہیں، ہمارا مولا 2-3 راتوں کا مہمان ہے، اور آج جو پرسہ ہوگا، آج جو تعزیت دی جائے گی، آج جو گریہ و ماتم کیا جائے گا، وہ کس کا ہوگا؟ یتیم حسن کا۔ کون ہے جناب قاسم؟ جناب قاسم کی بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی مصیبتیں۔ جناب قاسم کے بارے میں روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بہت مشکل سے جناب قاسم کو اجازت دی تھی، بہت مشکل سے۔ جناب قاسم بار بار جو ہے آ رہے تھے، بار بار جو ہے جناب قاسم امام حسین کے پاس آ رہے تھے، تو جناب قاسم کو اجازت نہیں دے رہے تھے امام حسین۔ لیکن اجازت کیسے ملی؟ کہ ایک مرتبہ جناب قاسم کو یاد آیا کہ ان کے بازو پہ جو ہے تعویذ باندھا تھا ان کے بابا نے۔ جیسے جناب قاسم کو یاد آیا، آپ نے اس تعویذ کو کھولا، اور تعویذ کھول کر آپ جو ہے کیا ہے کہاں لے گئے؟ سید الشہداء امام حسین کے پاس لے گئے۔ امام حسین نے اس جو ہے تعویذ کو پڑھا۔ اب یہاں سے روایت کے جملے میں بڑے آرام سے مسائل پڑھوں گا، کہ میں زیادہ طاقت لگانے نہیں چاہ رہا، آپ بس گریہ کیجئے، تصور کیجئے کربلا کا، امام حسین کی مظلومی کا تصور کیجئے۔ دیکھیں امام حسین نے جب تعویذ کو پڑھا نا، اس نامے کو پڑھا، وہ ایک طرح سے نامہ ہی تھا امام حسن کا۔ سب سے پہلے تو اس تحریر کو چوما، سر سے لگایا، اور لگانے کے بعد روایتیں یہ بتاتی ہیں، مقتل یہ لکھتے ہیں کہ دونوں چچا بھتیجے بغل گیر ہو گئے، اور اتنا روئے کہ دونوں پر غشی طاری ہو گئی۔ دونوں چچا بھتیجے جو ہے اتنا روئے آپس میں ایک دوسرے سے مل کر کہ دونوں پہ غشی طاری ہو گئی، اور دونوں زمین کربلا پر جو ہے کیا ہے وہ گر گئے۔ بلکہ بعض مقتل نے لکھا کہ متعدد مرتبہ ایسا ہوا۔ جناب قاسم کو رخصت کرتے ہوئے امام حسین کی جو ہے یہ حالت ہے، بڑی آسانی سے جناب قاسم کو جانے نہیں دیا۔ تو عزیزوں، جب جناب قاسم کو اجازت